السلام علیکم جی. میں اس بات کو پھر وہی بات پھر میں اس بات کو بہت ہلکا سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہو، جب اس کے اوپر جو ہے وہ ظلم ہو تو آپ اس کو انجوائے کریں، آپ اس سے حظ اٹھائیں. لیکن انسان ہوں نا تو یاد آ جاتا ہے. پھر آپ آج بھی اپنا یوٹیوب کے اوپر حقیقت ٹی وی پلس رضوان رضی لکھیے تو ان کا ولاگ آ جائیں گے. جب 9 فروری 2019 کو ہمیں اٹھایا گیا تھا تو حقیقت ٹی وی نے کس طرح سیلیبریٹ کیا تھا. یہ 3 دن تک جب میں گھر نہیں آ گیا، یہ شخص جو ہے، جو بھی یہ جاہل اور ہونک اور ذلیل آدمی ہے، اس نے خاکسار کے اوپر روزانہ ایک اپنا ایک ولاگ کیا، اور جس کے اندر ہمیں را کا ایجنٹ، BLA بلوچستان لبریشن آرمی کا حمایتی، غیر ملکی فنڈڈ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس نے الزامات لگائے. میں واپس آیا، مجھے بہت سارے لوگوں نے وہ میرے پاس سارا ڈیٹا محفوظ ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے سیو کر لیا ہوا ہے، تو وہ آن لائن بھی آتا رہتا ہے. کبھی کبھی مجھے وہ گھما کے، وہ لاگرتھم ہے نا، تو وہ گھما کے دکھاتا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں اس کے اندر نہ نواز شریف کو فالو کروں گا، میں یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. ٹھیک ہے، اس شخص نے مجھے جانے بغیر میری کردار کشی کی. اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں. میرا پروفائل آن لائن لکھا ہوا ہے، آپ وہ پڑھ لیتے بھائی. ٹھیک ہے، کم از کم مجھے گالی دینے سے پہلے جان تو لیتے کہ میں کون ہوں. لیکن نہیں، انہوں نے FIR پڑھ کے، اور FIR بھی جو ہے وہ بھی جاہلوں کی لکھی ہوئی تھی، تو وہ پڑھ کے انہوں نے وہ میری کردار کشی کی. میں نہیں کرنا چاہ رہا، آج ان کے اوپر مشکل وقت ہے. میں پہلے آپ کو ان کا ایک ٹویٹ سنانا چاہ رہا ہوں. اور یہ صاحب کون ہیں کوئی نہیں جانتا، ان کی آئیڈینٹی کیا ہے، ان کے ماں باپ کا نام کیا ہے، یہ کہاں پہ رہتے ہیں، انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، کوئی نوبڈی نوز. ٹھیک ہے، یہ ایک نامعلوم ولد النامعلوم ہے. ٹھیک ہے، نامعلوم افراد کی نامعلوم اولاد ہے، جو اپنے آپ کو حقیقت ٹی وی کے پردے کے اندر چھپائے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا میں ایک ٹویٹ پڑھنا چاہ رہا ہوں. آج 12 دن ہو چکے ہیں میرے بھائی کو اغوا ہوئے، مگر کوئی ادارہ بتانے کو تیار نہیں کہ وہ کون ہے. کون سے نامعلوم افراد تھے جنہوں نے گھر میں گھس اغوا کیا اور لے گئے. ایک نامعلوم ولد النامعلوم پوچھ رہا ہے کہ نامعلوم افراد میرے گھر سے اٹھا کے لے گئے ہیں. اب قانون کو تو نام چاہیے، قانون کو تو فرد چاہیے. نہ اس نے اپنا نام لکھا ہے کبھی، نہ اپنے بھائی کا نام لکھا ہے. لیکن سنی جاؤ، تسی ڈرامے سنو اس سے. ٹھیک ہے بھائی، کوئی اغوا ہوا ہے تو اس کی کوئی FIR درج ہوگی نا، تو FIR پوسٹ کرنا چولے. آگے لکھتا ہے، جب دوسروں پہ مشکل وقت تھا تو حقیقت ٹی وی شاید ہی کوئی بندہ تھا جس کے لیے آواز اٹھائی ہو. آج یہ سب چپ ہیں. ماشاءاللہ، ہمارے لیے بھی آپ نے آواز اٹھائی تھی حقیقت ٹی وی صاحب، چونکہ آپ ایک جھوٹے اور کاذب آدمی ہیں، اور آپ جھوٹ بیچ کے آپ نے گمراہی پھیلائی ہے، اوورسیز میں زیادہ اور ڈومیسٹک میں کم. تو اس لیے آپ کو چٹے دن اتنا ڈیول جھوٹ بولنے کی ہمت ہے، حوصلہ ہے. اور آپ اتنے کمینے اور گھٹیا آدمی ہیں کہ وہ ولاگ ابھی بھی آپ کے آن لائن پڑے ہوئے ہیں، جو آپ خود سرچ کر سکتے ہیں. اس کی سرچ بار کے اندر، یوٹیوب کی سرچ بار کے اندر حقیقت ٹی وی پلس رضوان رضی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے گوگل کرنا ہے، اور اس جھوٹے آدمی کے، اس کاذب کے، جس کی اپنی پہچان کوئی نہیں ہے، جس کی کوئی پہچان نہیں ہے، یہ نامعلوم ہے، ولد النامعلوم ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا بھائی بھی نامعلوم ہے، وہ بھی ولد النامعلوم ہے. ٹھیک ہے، جس کو اٹھا کے لے گئے ہیں. کیوں؟ یہ میں آپ کو کیوں کا سوال میں بعد میں دوں گا آپ کو. چن کر وہ تمام لوگ جو فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر اپنے ملک اور اداروں کا دفاع کیا کرتے تھے، آج ان کے گھر والوں کو فیملیز کے گھروں میں گھس کر اغوا کر لیا جاتا ہے، اور پتہ سب کو ہے مگر بولنے کو کوئی تیار نہیں ہے. یہ اپنے PTI کے فالورز کو نا شکوہ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں.
یہ سبق ملا ہے ہمیں کہ جو محب وطن بنے گا عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ لوگوں کی جوان اولادیں گھروں میں گھس کر اٹھا لے جاتے۔ ایسا ظلم دنیا کے کس کونے میں ہوتا ہے؟ کیا انہوں نے سارے جہان سے NRO لیا ہوا ہے کہ جس کو چاہیں اٹھا دیں؟ بے شک گھر والے تڑپتے رہیں اور بوڑھا باپ راہ تکتا رہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ ان کی ذرا اگریسو پوسٹ ہے۔ اس سے پہلے یہ جو ہے وہ اور طرح کی پوسٹ کرتے ہوئے پائے گئے جس میں معافی تلافی کی بات ہو۔ اور اچھا جی، اس کے بعد جناب اس کے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ اب پاکستان کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ذرا سا اختلاف رائے ہوگا اور برداشت نہیں کیا جائے گا اور گھر سے بندہ اٹھا لیا جائے گا۔ یہ اس سے پہلی ٹویٹ ہے۔ آج یہ حالت ہماری ہو چکی ہے، کیا ہم مقبوضہ کشمیر یا اسرائیل میں رہتے ہیں؟ وہ ایڈی چھیتی مقبوضہ کشمیر سے نال ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہم مقبوضہ کشمیر یا اسرائیل میں رہتے ہیں کہ دن دہاڑے آپ کے گھر میں نامعلوم افراد گھسیں اور آپ کے گھر والوں کو اٹھا لیں؟ اچھا ان گھر والوں تے آگے پر آتے ہوں نا، بھائی پہلے بھائی تھا، اس سے گھر والوں کو جن کو سوشل میڈیا چلانے کا شاید پتہ بھی نہ ہو۔ 12 دن ہو چکے میرے بھائی کو اٹھایا ہے۔ اچھا یہ 2 دن پہلے بھی 12 دن ہی کہہ رہا تھا، 3 دن بعد بھی 12 دن ہی کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، برآمد کروانا ہے، وہ پہلے ہی مریض ہے، بیمار ہے۔ پولیس کہتی ہے معذرت کر کے جنہوں نے اٹھایا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ عدالت آرڈر پر آرڈر پاس کر رہی ہے مگر بندہ بازیاب نہیں ہو رہا۔ یہ محب وطن کی زندگی ہے۔ اچھا ان میں سے کوئی آرڈر انہوں نے یہاں پہ ڈسپلے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ساڑی تے FIR بڑی جلدی ڈسپلے کر دیتی سی، وہ نامعلوم ولد نامعلوم فوری طور پہ FIA سے آپ نے FIR لی تھی اور اس کے اوپر آپ نے ولاگ کیا تھا کہ اب آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ ہم سیلیبریٹ نہیں کر رہے۔ اگر آپ کا کوئی عزیز اٹھایا گیا ہے اس کا کوئی نام بھی تو ہوگا۔ کیا اس کو والدین نے کوئی نام نہیں دیا تھا؟ آپ کے والد کا بھی کوئی نام ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ایک سوڈو آدمی ہیں، آپ ایک جاہل کے بچے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بڑا 007 سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ میں اپنی آئیڈینٹی ریویل نہیں کروں گا اور نہ اپنی آئیڈینٹی ریویل کروں گا نہ اپنے بھائی کی آئیڈینٹی ریویل کروں گا۔ تو بھائی قانون کو تو آئیڈینٹی چاہیے نا، آپ ہوا کے اندر جو مرضی تیر چلاتے رہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جھوٹے اور کاذب آدمی ہیں، آپ جھوٹ بک رہے ہیں بلیک میلنگ کرنے کے لیے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے کانٹینٹ کے اوپر اعتراض بھیجا ہے، وہ ہمیں بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ آپ کے پاس ایک منظم ٹیم ہے اور وہ ہمارے جیسے خاکساروں کے ولاگز کو رپورٹ کرتی رہتی ہے اور آف کرواتی رہتی ہے، یہ کالی ایک ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ آپ جو مرضی جھوٹ بک دیں؟ آپ ہو کون؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ کی پہچان کیا ہے؟ آپ کہاں پہ ہیں؟ کیا بیچتے ہیں؟ ہمیں کیا پتہ ہے؟ آپ بیرون ملک بیٹھ کے کوئی بکواس فرما رہے ہوں، ہمیں کیا پتہ بھائی؟ ہم اس کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں۔ دیکھو پہلا اظہر مشوانی گیا، 50 کروڑ کا الزام لگ گیا کہ زمان پارک سے 50 کروڑ روپیہ عمران احمد خان نیازی کو ایک پراپرٹی ٹائکون یعنی کہ ریاض ملک نے بھجوایا تھا۔ یہ جو بڑا ڈرامہ لگا ہوا ہے وہ اس کو فائنانس کرنے کے لیے، اور وہ اظہر مشوانی صاحب نے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے ہاتھ صاف کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں عمران خان نے وہ الزام لگانا تھا تو اس کو کہا کہ تو ذرا جا کے رہ گیا وہ جو سونا ہے نا اکاڑے والا ہے، وہ پیپلز پارٹی میں جو رہے ہیں پہلے، اس کے منسٹر تھے پنجاب میں، سونا صاحب کے فارم ہاؤس کے اندر اکاڑا کے اوپر ٹائم گزار کیا۔ تو اس دوران انہوں نے پولیس کو کہا کہ جی میرا 50 کروڑ چوری ہو گیا۔ پولیس نے کہا FIR درج کرو، نے کہا FIR تو میں نے درج نہیں کرانا کیونکہ اللیگل پیسے تھے، منی لانڈرنگ کے پیسے تھے، اس لیے اگر وہ FIR درج کرواتا تو پہلے تو یہ ثبوت دینا پڑتا تھا کہ وہ پیسے کہاں سے آئے۔ تو وہ پیسے انہوں نے FIR درج نہیں کیا، انہوں نے کہا FIR تو بغیر لاب کے دیو۔ تو پولیس نے کہا کہ جی FIR کے بغیر تو ہم نہیں ڈھونڈ کے دے سکتے۔ تو اس نے اظہر مشوانی کے ذریعے وہ غائب کیا۔ پھر ایک اور بندہ بھی ان کا گیا ہے، ایک اظہر مشوانی گیا، ایک اور گیا، وہ محترم وقاص امجد عرف سدرا۔
ٹھیک ہے، وہ سارا دنیا کا جال ساز یہاں پہ بڑھا ہوا ہے. سدرا کے نام سے ٹویٹر کا اکاؤنٹ بنایا، فالوئنگ لی، اور لوگوں کو لڑکی بن بن کے اس نے میسیجز کیے. جب وہ بڑے سارے اکٹھے ہو گئے فالوور، تو پھر ایک دن اس کے اندر محترم وقاص امجد کا نام لکھ دیا. وہ بھی کوئی 2-3 دن جو تھا وہ غائب رہا. کیوں رہا؟ اس کے اوپر وہ سٹوری سامنے آ گئی کہ یہ اوورسیز یوتھیوں سے پیسے لیتا تھا کہ میں یہاں پہ افطاری کرواتا ہوں اور میں یہاں پہ سحری کرواتا ہوں زمان پارک کے باہر، اور وہ پیسے بہت زیادہ ہو گئے تھے، لاکھوں کروڑوں میں چلے گئے تھے. تو وہ ہضم کرنے تھے، گڑمچو کرنے تھے، تو ڈرامہ کر لیا کہ مجھے اٹھا کے لے گئے تھے. اب یہ بھی ڈرامہ وہی، کیونکہ حقیقت ٹی وی کے ساتھ اس وقت ان کے جو پالن ہار تھے، جن کا وہ پالتو ہے، وہ رابطے میں نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، احمد چودھری صاحب جو ہیں، ان کا ادارہ ISPR جو ہے وہ حقیقت ٹی وی کے ساتھ رابطے میں نہیں آ رہا. حقیقت ٹی وی نے لوشے لٹے ہوئے ہیں جب آصف غفور صاحب DG ISPR تھے. اب وہ لوڈے دستیاب نہیں ہیں. اس کا واحد مقصد مجھے یہ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بدگمانی سے بچائے، کہ ادارے دوبارہ میرے رابطے میں آئے، آپ کہیں کہ جی میں خدمت کے لیے خاکسار آپ کو دستیاب. اب اس کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ جو اوورسیز اس کی مارکیٹنگ ہے حقیقت ٹی وی کی، جو جہاں پہ کہ دیکھیں نا، اگر 1000 ویوز کے $1 ملتا ہے امریکہ کے اندر، نہیں $10 ملتے ہیں امریکہ کے اندر، تو پاکستان میں وہ ویوز کے ملتے ہیں 65 سینٹ، یعنی $1 بھی نہیں ملتا، آدھا ڈالر تقریباً ملتا ہے. تو لہٰذا یہ ہو، عمران ریاض خان ہو، اب اس لسٹ میں منصور علی خان بھی شامل ہو گئے ہیں، ان کو چاہیے وہ والی ویورشپ جو امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، عمران ریاض خان صاحب نے تو 1 سال کا انہوں نے 10 کروڑ روپیہ اس کی ارننگ شو کی ہوئی ہے نا. 1 سال کا 10 کروڑ بڑی رقم ہوتی ہے یار، جبکہ آپ کے دوسرے ذرائع آمدن بھی ہوں. تو میرا مطلب ہے یہ حقیقت ٹی وی تو عمران ریاض خان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے نا. یہ تو دن کی 4 ویڈیوز کرتا ہے. ٹھیک ہے اپنا، اور اس کے تو 10 کروڑ سے کئی گنا زیادہ انکم ہوگی. اب اس کو مارکیٹ کون کرتا ہے؟ وہ والا سوشل میڈیا گروپ جو ISPR نے تیار کیا تھا اوورسیز پاکستانیوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور وہ سارے کا سارا عمران احمد خان نیازی صاحب کے پاس چلا گیا ہوا ہے. تو وہاں پہ اگر یہ عمران خان نیازی کے خلاف ہوتا ہے تو وہ سارا جو کروڑوں روپے کا 15-20 کروڑ روپے مہینے سال کا 15-20 کروڑ روپے سال کا جو اس کا مفتہ لگا ہوا ہے وہ جاتا ہے. کیونکہ وہ اس کو اگر یہ پینترا بدلتا ہے تو وہ پیسے جاتے ہیں، اور اگر یہ اس کو برقرار رکھتا ہے تو وہ جو اس کے پالن ہار ہیں، جو اس کے منہ کے اندر لقمہ ڈالتے رہے ہیں چبا کے، جنہوں نے اس کو دودھ پلا کے پالا ہے، اس اسدھے کو، یہ اڈا موٹا اسدھا ہے، ٹھیک ہے، اس اسدھے کو پالا ہے، وہ نہیں جینے دیتے. تو یہ بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی یہ اس وقت پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھائی کو اغوا کا سارا ڈرامہ ہے، اس کا PTI سے ہمدردیاں لینے کا اور اپنے ویوز بڑھوانے کا، یہ سب ڈرامہ اور فراڈ ہے. اور میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ چلو تو اپنا نام نہ دس، پڑھا دا نام تے دس. کہتا ہے FIR درج کروائی ہے، FIR کی کاپی دے، کورٹ نے آرڈر کیا ہے، کتنے آرڈر ہے، کوئی کاپی ہے؟ میں اس کی ساری ٹائم لائن دیکھ گیا ہوں، کہیں پہ کوئی کورٹ کا آرڈر اس نے نہیں کیا ہوا. یہ سارا فراڈ ہے، اور یہ PTI کے ٹپیکل فراڈ یہ ہیں. اس کا جو پرسنل اس وقت وہ کیا ہوتا ہے جی، وہ پرسنل جو مسئلہ ہے یا پرسنل جو ٹریجڈی وہ ہو گئی ہے اس کے ساتھ، کہ اگر وہ اپنی لائن چھوڑتا ہے، جو کہ اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں، تو پیسے جاتے ہیں، اور اگر پیسے مینٹین رکھتا ہے تو جنہوں نے یہاں تک پہنچایا ہے وہ نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے، تو ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کے تمام لا انفورسنگ ایجنسی سے کہ اگر ان صاحب کا بھائی اغوا ہوا ہے، نامعلوم ولد نامعلوم، تو اس کو فوری طور پہ بازیاب کروایا جائے، اور اگر انہوں نے اس کو گرفتار کیا ہے تو اس کی گرفتاری قانون کے مطابق شو کی جائے، اور بتایا جائے کہ جناب یہ صاحب جو ہیں یہ فلاں ادارے کی کسٹڈی میں ہیں، اور فلاں عدالت سے ان کا ریمانڈ لیا گیا ہے، یا ان کو جوڈیشل کے اوپر جیل میں بھجوا دیا گیا ہے.
اس بات امر کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن وہ نہ تو ہوئے نہ کوئی یار اپنے حقیقت ٹی وی والے نامعلوم ہم اس کے لیے اپیل کرنا چاہ رہے ہیں یار, لیکن کس کے لیے اپیل کریں, ہمیں بتاؤ تو صحیح نا کہ تیرا نام نہ صحیح تیرے باپ نے تمہیں کوئی نام نہیں دیا ہوگا, اس نے بھی کہا ہوگا میرے گھر میں حقیقت ٹی وی پیدا ہوئی ہے ٹھیک ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی در حقیقت ریڈیو ہو تیرا بڑا, تیرا بھائی جو ہے نا وہ حقیقت ٹی وی نہ ہو, وہ کوئی در حقیقت ریڈیو ہو, تو بھائی اس کا کوئی نام تو ہوگا نا کہ وہ در حقیقت, بھائی لا انفورسنگ ایجنسی والوں یہ در حقیقت ریڈیو جو ہے نا یار اس کو آپ اٹھا کے لے گئے, اس کو واپس وہیں پہ رکھ دیں جہاں پہ آپ نے اٹھایا. یہ تو گزارش ہو سکتی ہے نا. چلے ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.